الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آسان ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کے حوالے سے یہ ویڈیوز ریکارڈنگ کی جا رہی ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع جو ہے اس کی تلاوت بھی کی جائے گی، ترجمہ بھی کیا جائے گا اور اس کی مختصر تفسیر بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے اس کا آسان ترجمہ کر دیتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا پکا وعدہ بنی اسرائیلیوں سے، کس چیز کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وذی القربہ، اور قرابت داروں کے ساتھ۔ والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو گے، حسن سلوک کرو گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے دو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم لوگ اس وعدے سے پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر بہت تھوڑے لوگ اس وعدے پر قائم رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے ایک پکا وعدہ، کس چیز کا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم اقرار بھی کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ بھی ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم ہی ہو تقتلون أنفسكم، تم نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نکال دیا تم میں سے ایک گروہ نے دوسرے کو ان کے گھروں میں سے۔ من دیارہم، ان کے گھروں میں سے۔ تظاہرون علیہم بالإثم، اور تم لوگوں نے ان کے اوپر چڑھائی کی، بالإثم، گناہوں کے ساتھ، والعدوانی، اور زیادتی کے ساتھ، یعنی گناہ کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور بے شک یاتوکم، جب تمہارے پاس آتے ہیں قیدی، تفادوہم، تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، اس حال میں کہ یہ حرام ہے تمہارے اوپر، اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالنا، اس حال میں کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا تمہارے لیے حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر؟ وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کا نہیں ہے کوئی بدلہ تم میں سے ایسے لوگوں کا جو یہ کام کرتے ہیں، نہیں ہے بدلہ مگر خزي في الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ذلالت۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الى اشد العذاب، ان کو ڈالا جائے گا ایک سخت عذاب کی طرف، ان کو لے کر جایا جائے گا سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، نہیں کم کیا جائے گا ان پر عذاب قیامت کے دن۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ جی سورۃ البقرہ کے 10ویں رکوع کا آسان ترجمہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے کیا ہے۔ اب اس کی مختصر تفسیر ہے۔ یہ اصل میں گزشتہ تقریباً 4-5 رکوع جو ہے یہ بنی اسرائیلیوں کے متعلق ہی اللہ تبارک و تعالی نازل فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے، ان کے چونکہ باپ دادا ان کی بڑی قوم تھی اور ان کے اندر بہت سے پیغمبر آئے تھے، تو ان کے تاریخ بہت زیادہ تھی، تو ان کے تاریخ کے حوالے دے کر اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمائے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا بنی اسرائیلیوں سے۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے علاوہ کس کی عبادت نہیں کرو گے۔ پہلے جو رکوع ہے اس میں بنی اسرائیلیوں کی خرابیوں کا ذکر تھا، اب آج کے رکوع میں بنی اسرائیلیوں کی زیادتی کا ذکر ہے، یہ ربط ہے پہلے اور اس رکوع کے درمیان۔ تو اس رکوع کے اندر 3 وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے لیے تھے، اس وقت کے بنی اسرائیلیوں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور اب کے جو بنی اسرائیلی ہیں ان کے سامنے ان وعدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، یعنی کہ تمہارے
آباء و اجداد نے یہ کیا تھا، تم ان کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو شرمندہ فرما رہے ہیں۔ تو وہ وعدے کیا تھے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیلیوں سے، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے۔ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی اور بنیادی چیز اللہ کے معاملے میں توحید ہے، اور نبوت کے معاملے میں ختم نبوت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ عقیدہ ہے۔ دیکھیں، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے بھئی، اللہ قدوس ہے، اللہ جبار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن ان تمام ناموں میں سب سے بنیادی عقیدہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کو نکال دیں گے تو مشرکین مکہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہوگا پھر؟ کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، قہار، غفار، خالق، مالک، رازق تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ وحدہ لا شریک میں آ کر ان لوگوں کے جناب دل کے اندر کھوٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بنیادی عقیدہ ایک مسلمان کا وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بنیادی عقیدہ خاتم النبیین، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں صادق کا ہونا، امین کا ہونا، رحیم کا ہونا ہے بھئی، اور با اخلاق ہونا، انک علی خلق عظیم پر ایمان لانا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے ہی، لیکن بنیادی طور پر ختم نبوت، یہ عقیدہ ہمارا محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا کمزور ہوگا تو کسی بھی وقت جو ہے نا جی ہمارا ایمان داؤ پر لگ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی کا یہ مشن تھا، ہر نبی کا یہ مشن تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی نے یہ کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہر نبی کا جو ہے نا جی یہ ایک مشن تھا، اور یہ بنیادی بات تھی، انٹروڈکشن تھا ہر نبی کا۔ اور توحید ایک مسلمان کے لیے ضروری چیز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مسئلہ یہ ہے نا جی آج ہم لوگ توحید کے معاملے میں بہت کچے ہیں، بہت کمزور ہیں، ہمیں اپنے عقائد کا ہی علم نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی بتوں کی عبادت نہ کرو۔ یہاں پر اگر بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہاں تو بتوں کا ذکر ہے، یاد رکھیں اللہ کے سامنے جو بھی آ جائے، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ جناب بت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، وہ ساری کی ساری بتوں میں، ساری کی ساری چیزیں بتوں میں شامل ہیں۔ اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بحث چھڑی تھی کہ طاغوت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جائے، جو آپ کے ایمان کو خراب کرے، وہ طاغوت ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ چاہے وہ آپ کا پیر ہے، چاہے وہ آپ کا بزرگ ہے، چاہے وہ آپ کا استاد ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، چاہے وہ آپ کی دکان ہے، چاہے وہ آپ کی ملازمت ہے، چاہے وہ آپ کی تجارت ہے بھئی، چاہے وہ آپ کا کوئی ادارہ ہے، جو چیز اللہ کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے رکاوٹ بنے اور آپ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاغوت کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سمجھ آ رہی نا؟ آج دیکھیں نا، نماز کا ٹائم ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہوتی۔ کیا مسلمان نہیں؟ کیا پتہ نہیں؟ پتہ ہے مسلمان ہے، لیکن ایمان کمزور ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کمزور ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بنی اسرائیلیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور دوسری چیز اسی وعدے میں کیا تھا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دیکھیں والدین کے ساتھ جہاں تک حسن سلوک کا معاملہ نا، ایک بات ذہن میں رکھیے، اطاعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بعد رسول ہے، محبت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بعد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جناب اپنا حسن سلوک کے معاملے میں جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ کے بعد والدین ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر اپنی توحید کے متصل بات کیا۔ یہی آیت کو دیکھ لیں، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً
اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا. اور قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور آگے ساتھ ہی جوڑ کر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو جہاں پر حسن سلوک کا معاملہ ہوگا, حقوق کا معاملہ ہوگا, تو والدین کا حقوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلا کام والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر والدین میں والدہ کا, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری والدہ. پھر پوچھا اللہ کے نبی میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں. پھر پوچھا اللہ کے نبی میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر کہا تیری ماں. اور چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو اس نے کہا کہ تیرا باپ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا باپ. اب دیکھ لو, پہلی پوزیشن بھی ماں کے نام, دوسری بھی ماں کے نام, تھرڈ بھی ماں کے نام, باپ چوتھی پوزیشن پہ آ کر کھڑا ہوا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ماں باپ دونوں والدین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنی توحید کے ساتھ لگا کر ذکر کیا ہے. اور پھر اس حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں, یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ کی فرما برداری یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ کرنی چاہیے, فرض اور واجب ہے. لیکن یہ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ماں باپ کے حکم کو نہیں مانا جائے گا. وہ کیا ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالق. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ خالق کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے تو پھر مخلوق کا حکم نہ مانو. ماں باپ بھی تو مخلوق ہے نا. اگر ماں آپ کو کہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھنی ہے, فرض نماز کا وقت ہے, نفل نماز میں تو ماں کی بات ماننی ہے, فرض نماز کا وقت ہے, ماں کہے نماز نہیں پڑھنی ہے, ماں کی نہیں ماننی. کیوں؟ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. باپ کہے کہ بھئی بیٹا داڑھی کٹوا دو, باپ کی بات نہیں ماننی. کیوں؟ اللہ کا حکم. علماء کرام فرماتے ہیں, بہترین ایک فارمولہ اس کا بتاتے ہیں کہ جہاں پر فرض اور واجب چھوٹ رہا ہو وہاں پر ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنی ہے. جہاں پر فرض اور واجب چھوٹ رہا ہو وہاں پر ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنی, کیونکہ فرض اور واجب کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طریقے سے شادی کے معاملے میں بعض مرتبہ جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ شادی فرض ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں شادیوں کو بلا وجہ لیٹ کر دیتے ہیں. عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر شادی شدہ, مرد جناب خجل خوار ہو رہے ہیں, شادی ہونے نہیں دے رہے. تو ایسی صورت میں جو ہے نا جی, ماں باپ کا حکم ماننا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرض کے راستے میں ماں باپ کا حکم رکاوٹ بن رہا ہے, اللہ کے حکم کے راستے میں ماں باپ کا حکم رکاوٹ بن رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ویسے ماں باپ جو ہیں, ماں باپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے. اور پھر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں, اگر ماں باپ شرک کے بارے میں کہیں یا اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کہیں تو ان کا حکم نہیں ماننا ہے. قرآن کی دوسری آیت وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو شرک کرنے پر مجبور کر دیں تو اس صورت میں آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. شرک کے ساتھ ساتھ وہ فرائض اور واجبات جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں, پھر اس کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی ماں باپ کی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا کے معروف طریقے کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے, یہ آپ کے ذمہ ضروری اور لازم اور واجب ہے. تو یہ ماں باپ کے حقوق جو ہے نا جی, بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے اندر حکم دیا تھا کہ یہ دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر آگے فرمایا اس وعدے میں اور کیا چیزیں تھی؟ وَذِي الْقُرْبَىٰ, قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرابت داروں سے مراد چچا, تایا, بھائی, ماما, خالہ, خالو, پھپھا, پھوپھی وغیرہ یہ قرابت دار ہیں یا پڑوسی. والیتامہ, اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کی بلوغت سے پہلے اس کا باپ مر جائے, وہ یتیم کہلاتا ہے. والمساکین, اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کے اخراجات پورے نہ ہوں, اخراجات زیادہ ہو آمدن کم ہو, وہ مسکین ہے. اور پھر فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اخلاق سے بات کرو. اب دیکھو یہاں پر جہاں اخلاق کا ذکر آیا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید نہیں رکھی ہے, بلکہ اس کو مطلق رکھا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے کسی مذہب کسی فرقے کے ساتھ اسی کا تعلق ہو, اس کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق کے ساتھ بات کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. ہاں, لیکن دلی محبت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. کافر کے ساتھ دلی محبت کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کو دلی محبت مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے اور اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اور پھر
آگے کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھ لینا۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز کو پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ سنتوں کا خیال نہیں، مستحبات کا خیال نہیں، خشوع خضوع کا خیال نہیں، اس کو کہتے ہیں نماز کو پڑھ لینا، سر سے اتار لینا۔ نماز کو قائم کر لینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، تمام لوازمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز کو پڑھنے کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ اور اس کے ساتھ آگے فرمائے کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ یہ ساری چیزیں اس میثاق کے اندر شامل تھی۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم، مگر بہت سے تھوڑے لوگ جو ہے اس پر قائم رہے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ تم نے عہد و پیمان کی عہد شکنی کی اور عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ تو یہ پہلا عہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے لیا تھا وہ یہ تھا بنی اسرائیلیوں سے۔ اب یہ ساری باتیں سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیلی تھے ان کو۔ آگے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور ہمارے لیے بھی یہ باتیں، یہ نہیں کہ یہ ان کے لیے ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی یہ باتیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور پھر اس وقت کو یاد کرو، پھر ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے آپس میں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار بھی کیا اور تم گواہ بھی ہو اس بات پر۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی تو ہو جنہوں نے یہ وعدہ خلافی کی، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ نے لوگوں کو جو ہے نا جب اپنے گھروں سے نکال دیا۔ تظاہرون علیہم بالاسم، اور گناہوں کے ساتھ ان کے اوپر چڑھ گئے، مطلب گناہ کرتے ہوئے۔ گناہ بالاسم کا معنی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی، اور عدوان زیادتی کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ان لوگوں کے ساتھ زیادتی، یعنی حقوق العباد کو تلف کیا۔ یہ دوسرا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا اس کا ذکر ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن سب سے پہلا جو مقدمہ درج ہوگا نا جی حقوق العباد میں، وہ قتل کا ہوگا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جو شخص کسی شخص کو ناحق قتل کر دے یا فساد فی الارض کر دے، تو پھر ایک شخص کو قتل کرنے کا معنی کیا ہے؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دی۔ ایک انسان کو قتل کرنے کا اتنا وبال ہے، اور یہ لوگ تو جناب قتلوں پہ قتل کرتے تھے، اور آج بھی دیکھ لیں یہ قتل کر رہے ہیں۔ یہ وہ تمام عادتیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودیوں کے اندر تھی، یہ تمام عادتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں تھیں، اور یہ تمام عادتیں ہمارے زمانے میں بھی یہودیوں میں تھیں۔ اس آیت میں کیا فرمایا کہ لا تسفکون دماءکم، اللہ نے وعدہ لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اس زمانے میں بہاتے تھے، اللہ کے نبی کے دور میں بہاتے تھے، اب بھی بہا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا؟ کتنے بچے روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں روزانہ کی بنیاد پر بیوہ ہو رہی ہیں، کتنے مرد حضرات روزانہ کی بنیاد پر جناب شہید ہو رہے ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا وعدہ جو ان سے لیا تھا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالو گے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ بدماش ہوتے تھے، گھروں پر قبضہ کرتے تھے، اس گھر والوں کو نکال دیتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا، اور آج بھی موجودہ دور میں آپ یہودیوں کو دیکھیں گے تو آج بھی یہ کر رہے ہیں۔ کیا فلسطینیوں کی زمین نہیں ہے؟ کیا فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو فلسطینیوں نے پناہ نہیں دی تھی؟ جب وہ بے گھر ہو کر آئے تھے، انسانی ہمدردی کے تحت ان کو فلسطینیوں نے پناہ نہیں دی تھی؟ اور کیا آج وہ فلسطینیوں کو فلسطین سے اپنے گھر سے باہر نکال کر ان کو شہید کر کر ان کو مجبور نہیں کر رہے؟ جس کا تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ان کے پوری دنیا کے کان پہ جو تک نہیں رنگ رہی ہے، اور پوری اسلامی دنیا دیکھ رہی ہے، اور ان کے اسلامی نام نہاد لیڈر جناب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دم بخود ہیں۔ کیا ان کے اندر یہ ایمانی غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں اور اسرائیل کے سامنے رکا؟ کیا ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس صرف اور صرف ایمانی طاقت نہیں ہے۔ ایمانی غیرت جو ہے نا جی وہ ان کے دلوں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ ان کے مقابلے میں کیا جائیں اور یا فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہمدردی کریں؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم جناب یہودیوں کے پروڈکٹس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہودیوں کے پروڈکٹس حج کے موقع پر عمرہ کرنے کے وقت آپ دیکھ لیں وہاں پر اسرائیلی پروڈکٹ سب سے زیادہ ہے، اور حج بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں اسرائیلی پروڈکٹس کا استعمال بھی کر رہا ہے۔
عمرہ کرنے والا عمرہ میں مصروف ہے اور ساتھ میں اسرائیلی پروڈکٹس کا بھی استعمال کر رہا ہے، یہ ہمارا ایمانی لیول ہے، یہ ہماری توجہات ہے، اور یہ ہماری جناب سوچ ہے، ہمارا غیرت ایمانی جو ہے نا جی مر چکا ہے، اس لیے ہم لوگ جناب ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو یہ وہ عادتیں ہیں جو پہلے بھی ان کے اندر تھی اور آج بھی ان کے اندر یہ عادتیں موجود ہیں۔ اور پھر آگے فرمائے کہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، پھر تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کو گھر سے نکالا اور ایک دوسرے کے اوپر قبضہ کیا، اور پھر تم نے وعدہ خلافی کی۔ پھر تیسرا وعدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور پھر جناب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں، تفادوہم، تم کیا کرتے ہو، فدیہ لیتے ہو یا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا اپنے گھروں سے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو جس بات کا ذکر کر رہے ہیں نا جی، یہ اصل میں مدینے کے اندر دو قبیلے آباد تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور دو اور قبیلے آباد تھے جو یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ جو تھا یہ اوس کے ساتھ تھا، اور بنو نذیر جو تھا یہ قبیلہ خزرج کے ساتھ اس کی حمایت میں تھا۔ تو یہ آپس میں لڑا کرتے تھے اور لڑ کر جناب قتل و غارت تک معاملات پہنچ جاتے تھے، ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں کے اوپر قبضے ہو جاتے تھے۔ تو پھر جو قیدی ہوتے تھے نا جی، پھر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے وہ جناب اس طرح چندہ اکٹھا کرتے تھے، اور چندہ اکٹھا کر کے پھر قیدیوں کو چھڑایا کرتے تھے۔ یہ سارے معاملات، یہ ظلم کا بازار گرم تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے، وہاں پر آئے تو یہ لوگ ایمان لے کر آئے اور پھر جناب ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس میں بھی یہودیوں کا ہاتھ تھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی یہودیوں کا ہاتھ تھا، آپس میں جناب منصوبے بناتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے کان بھرتے تھے، اور ایک دوسرے کے کان بھر کے مسلمانوں کو آپس میں، اس وقت تو خیر مسلمان نہیں ہوئے تھے، دو قبیلوں کو آپس میں لڑاتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اپنے رحمت کی، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور یہ لوگ مسلمان ہوئے اور ان کو کلمہ پڑھا۔ اچھا آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر نہیں لاتے ہو؟ یعنی ان کا یہ ایک عادت تھی ان کی، جو چیزیں آسان ہوتی تھی وہ مانتے تھے، اور کتاب کے اندر جو چیزیں مشکل ہوتی تھی وہ نہیں مانتے تھے۔ اور پھر فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا بدلہ جو ہے نا جی سوائے اس کے نہیں ہے کہ ان کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیا جائے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یہ دنیا کے اندر بھی عذاب اور قیامت کے اندر بھی عذاب۔ دنیا کے اندر تو عذاب ہمیں نظر آتی ہیں، کبھی تکلیف ہو گیا، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی مر گیا، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کوئی پریشانی ہو گئی، یہ دنیا کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ آخرت کا عذاب جو ہے نا جی، آخرت کا عذاب جہنم کا عذاب، پل صراط کا عذاب اور عذاب قبر ہے۔ ایک میری بات ذہن میں رکھیں، جہنم کے جو طبقات ہیں نا جی، جہنم کے طبقات، جہنم کے ٹوٹل 7 طبقات ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے جہنم کے 7 کون سے طبقات ہیں؟ جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور مختلف لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ طبقات بنائے ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں جہنم کے 7 درجات۔ اس کے اوپر ایک بڑی لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، جس کا مفہوم آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کی کیا صورتحال ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس حدیث کے اندر آپ کو نظر آئے گی جو اپنی امت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل آج تم اتنے غمزدہ ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں جہنم کا چکر لگا کر آ رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا کہ جہنم میں جا کر دیکھو۔ میں جہنم میں گیا، جب سے میں وہاں سے آیا میں بہت زیادہ افسردہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ حضرت جبرائیل جہنم کے بارے میں بتاؤ کہ جہنم کیسی چیز ہے، جہنم کے اندر کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، جہنم کے 7 درجات ہیں، 7 طبقات ہیں جو مختلف لوگوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے
وہ منافقین کے لیے ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جہاں پر آگ کی تپش بہت زیادہ ہے، جس کا جو ناقابل بیان ہے، فرمایا کہ وہ منافقین کے لیے ہے۔ اس کے بعد جہنم کا جو چھٹا طبقہ ہے، چھٹا درجہ اس سے اوپر، وہ مشرکین کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے جو اوپر والا طبقہ ہے یا درجہ ہے، وہ جناب سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر بھی عذاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم کا جو چوتھا طبقہ ہے وہ آتش پرستوں کے لیے ہے جو آگ کو پوجتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم کا جو تیسرا طبقہ ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم کا جو دوسرا طبقہ ہے وہ عیسائیوں کے لیے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل تم کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ جہنم کا ایک طبقہ تو ابھی باقی ہے، اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہمت کی اور ہمت کر کے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب نبی، اے احمد مجتبیٰ نبی، اے رحمت للعالمین، جہنم کا جو پہلا طبقہ ہے وہ آپ کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے ہیں جو گناہگار ہیں۔ تو یہ بات سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کئی دن ایسے گزرے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھاتے، چپ کر کے آتے اور چپ کر کے نماز پڑھا کر پھر چپ کر کے مسجد کے حجرے میں چلے جاتے، گھر میں بھی نہ جاتے۔ تقریباً 3-4 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت فرمائی کہ پتہ تو چلے کیا ماجرا ہے۔ وہاں وہ جا کر حجرے کے دروازے پر گئے اور وہاں جا کر جناب دستک دی اور سلام کیا، تو آگے سے جواب کوئی نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو حضرت عمر سے سارا واقعہ بیان کیا، عمر کو بھیجا کہ عمر جاؤ، شاید تمہاری سلام کا جواب دے دیں، پتہ تو چل جائے۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا۔ یہ اتنا عشق کرتے تھے کہ اللہ کے نبی تھوک بھی پھینکتے تھے تو اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اتنا عشق کرتے تھے، اتنا عشق کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مشورہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ بھئی کہاں جا کر لڑیں، مدینے کے اندر لڑیں یا مدینے کے باہر لڑیں، کیونکہ کافر حملہ کرنے والا ہے۔ مہاجرین اٹھ کر جواب دے رہے ہیں، اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں کہ بھئی انصار میں سے کوئی اٹھے، انصار میں سے کوئی اٹھے، اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں۔ اتنے میں انصار ایک سردار بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ گئے، اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی شفقت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انصار میں سے کوئی اٹھ کر جواب دے، تو میں بھی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم آپ کے جاں نثار ہیں اور ہم آپ کے حکم پر جان دینے والے لوگ ہیں۔ آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی طرح نہ سمجھیں کہ جب ان کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم تو جناب آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ہر حکم پر جان کے نذرانے پیش کریں گے، آپ کے ہر حکم پر کٹنے اور مرنے کے لیے تیار رہیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور آپ کے ہر حکم پر جناب ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے۔ یہ صحابہ کرام تھے، اتنے عاشق رسول تھے۔ آج ہم بھی عاشق رسول ہیں، سال میں ایک دفعہ عشق مناتے ہیں، اس کے بعد سارا سال 2 نمبریاں کرتے ہیں، سارا سال نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، سارا سال نبی کا دل دکھاتے ہیں، سارا سال اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کو بھیجا، عمر نے جا کر جناب دروازے پر دستک دی، دستک دینے کے بعد سلام کیا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عمر بھی چاروں ناچار واپس آئے۔ پھر جناب حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، سلمان فارسی نے بھی جناب دستک دی اور دستک دے کر سلام کیا، آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر حضرت علی کو بھیجنے لگے تو علی نے کہا کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ چلے گئے ہیں، ان کی سلام کا کوئی جواب نہیں دیا، تو میری سلام کا کہاں جواب دینا ہے؟ میں ایسے کرتا ہوں کہ ان کی بیٹی اور ان کے نور نظر اور ان کی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجتا ہوں، جس کے ساتھ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ الفت تھی، میں اس کو بھیجتا ہوں اور شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی رسپانس کریں۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر دستک دی اور سلام کیا۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب دروازہ کھولا. دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، ان کے رخسار مبارک پر ان کے موتیوں جیسے جناب آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی سے لپٹ گئیں اور پوچھا کہ ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کتنے دن سے آپ گھر پہ بھی نہیں آئے ہیں، آپ بالکل خاموش ہیں، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے، آپ کے سارے جانثار صحابہ کرام پریشان ہیں، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے درد کا کوئی مداوع ہو جائے، آپ ہمارے ساتھ بھی تو شیئر کریں. تو پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ اے فاطمہ بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل جب سے میرے پاس آئے ہیں اور جب سے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت کے گناہ گار جہنم میں جلیں گے، اس وقت سے میرے دل کا سکون چلا گیا ہے، میری زندگی کا چین چلا گیا ہے. اس وقت سے لے کر اب تک جب بھی میں نماز پڑھ کر آتا ہوں سجدے میں گر پڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ میری امت کو پل صراط سے گزار، یا اللہ میری امت کو قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ میری امت کو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخلہ فرما. جب یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی پھر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ سجدے پر گرے اور سجدے پر گر کر پھر زاروں قطار رونے لگ پڑے. اتنے میں اچانک کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے سر اٹھایا سجدے سے اور سر اٹھا کر اللہ کے نبی مسکرائے، چہرہ تر و تازہ ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئی. جناب اللہ کے نبی کا جسم اطہر جو ہے وہ نارمل ہو گیا. اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ فاطمہ تمہیں ایک بات بتاؤں، میں اتنے دن سے رو رہا تھا، اپنے رب کو منا رہا تھا، میرے رب نے ایک آیت آج ایسی نازل کر دی ہے کہ میرے چہرے کے اوپر جناب مسکراہٹیں بکھیر دی ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی بتائیں وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رو رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ میری امت کی بخشش فرمانا، اے اللہ میری امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیجنا، اے اللہ میری امت کو جہنم کے عذاب سے بچانا. اللہ نے فوراً آیت اتار دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، تمہارا رب تمہیں راضی کر دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اتنا تمہیں دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اب تو میری رضامندی ہے، میں کل قیامت کے دن کھڑا ہوں گا اور جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہ چلے جائے میں راضی نہیں ہوں گا. تو میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت، یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت، جس کی محبت کو ہم جناب ذبح کرتے ہیں، جس کی سنتوں کو ہم ذبح کرتے ہیں، جس کی نافرمانیوں پر ہم اتر آئے ہیں، جس کا دل دکھاتے ہیں. یہ ہے وہ پیغمبر جو اپنے امتیوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جن کے لیے جناب صحابہ کرام کو چھوڑ کر ایک حجرے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جناب ہم کلام ہوئے اور زاروں قطار روتے رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سرٹیفکیٹ لے کر نکلے. تو فرمائے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے فاطمہ اللہ نے مجھے فرمایا، اللہ نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو میرے محبوب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے جہنم کے وہ 7 طبقات جن کے اندر جو ہے نا جی لوگ جلیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر بھی نصیب فرمائے اور جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور جنت میں حضور نبی علیہ وسلم کی رفاقت اور ان کی مجلس نصیب فرمائے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیں گے اور پھر آگے فرمائے کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہیں کم کیا جائے گا ان پر عذاب قیامت کے دن اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی مدد کی جائے گی. رکوع آپ کا جناب مکمل ہو گیا ہے، آسان ترجمہ بھی ہو گیا ہے، مختصر تفسیر بھی ہو گئی ہے. اس کے اندر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ تمام سامعین سے بھی معافی مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.